हमारे चैनल पर आने वालों को खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस दीन के काम में हिस्सा डालने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। आज हम नमाज़ों के बारे में ज़िक्र फरमाएंगे। नमाज अव्वल वक्त में औलन वक्त में नमाज पढ़ना अफजल अमल है। अव्वल वक्त में अदा करना वजूब जन्नत का बायस है। अव्वल वक्त को ऐसी फजीलत हासिल है जैसे दुनिया को आखिरत पर। ताख़ीर से पढ़ने पर वायदे। ताख़ीर से नमाज पढ़ने वालों के लिए वीले जहन्नम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक़्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हारे उमरा हुकाम नमाज़ों को मौखर करके पढ़ें। हुकाम के ताख़ीर में मुवाफ़क़त की बजाय सही वक्त पर अदा करने का हुक्म है। नमाज में ताख़ीर करना हलाकत का बायस है। अहल व अयाल की हलाकत से बुरा है नमाज का बेवक्त पढ़ना। सुबह की नमाज रोशनी आ जाने पर पढ़ने का हुक्म फरमाते हैं। मुनाफिक पर दो नमाजें बारी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नमाजें मुनाफिक पर बहुत बारी हैं, फजर और इशा। ज़ोहर की नमाज कब पढ़ें? ज़ोहर को गर्मी में ताख़ीर से पढ़ना सुन्नत है। जाड़ों में यानी सर्दी में ज़ोहर की नमाज जल्दी पढ़ना सुन्नत है। असर कब पढ़ें? असर की नमाज सूरज में जर्दी आने से कबल पढ़ना सुन्नत है। असर में ज़्यादा ताख़ीर करना मुनाफिक की अलामत है। मगरिब कब पढ़ें? मगरिब सूरज गरूब होते ही अदा करना सुन्नत है। तारीखी आने से कबल रोशनी ही में नमाज अदा फरमा लेना। इशा की नमाज उम्मत की रायत में इशा में ज़्यादा ताख़ीर ना फरमाते। वितर कब पढ़ें? सोने से कबल ही वितर का पढ़ लेना बेहतर है। इशराक की नमाज सूरज तलू होकर बुलंद हो जाए तो 2 रकत नमाज पढ़ना सुन्नत है। अवाबीन की नमाज जो मगरिब की नमाज के बाद 6 रकत नमाज बिला इधर उधर की बात करते हुए पढ़े, उसको 12 साल का सवाब मिलता है। फजर और असर के बाद नवाफिल जायज़ नहीं। फजर और असर की नमाज़ों के बाद नवाफिल पढ़ना खिलाफ सुन्नत है। हाँ, अलबत्ता कज़ा फ़र्ज़ नमाज़ों की कज़ा, सजदा तिलावत और नमाज जनाजा पढ़ना मना नहीं। अब नमाज शुरू करते हैं। सना के बाद क़िराअत से पहले आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रकत में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते थे। सूरह फातिहा के बाद दूसरी सूरत में लाना ज़रूरी है। फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकत में सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। नमाज की हालत में निगाह मकाम सजदा पर सुन्नत है। नमाज में इधर उधर देखने से सख्ती से मना फरमाया। इधर उधर निगाह करने पर मलाइका की तनबीह है कि अगर बंदा जान लेता कि वो किस से हम कलाम है तो हरगज़ इधर उधर ना मतवज्जे होता। इधर उधर निगाह करने वाले की नमाज ही खुदा ताला वापस कर देते हैं। नमाज में आंखें बंद करना खिलाफ सुन्नत है। पांचों नमाजों में क़िराअत की मिक़दार। ज़ोहर की नमाज में शुरू की 2 रकतों में 30 आयतों की मिक़दार क़िराअत पढ़ना सुन्नत है। असर की नमाज में शुरू की 2 रकतों में 15 आयतों की मिक़दार क़िराअत पढ़ना सुन्नत है। मगरिब की नमाज में सूरतुल काफ़िरून और सूरत अहद पढ़ना सुन्नत है। इशा की नमाज में सूरत 3 की मिक़दार क़िराअत पढ़ना सुन्नत है। फजर की नमाज में सूरह वाक़िया और इसी के मिसल पढ़ना सुन्नत है। सूरह फातिहा के ख़त्म पर आमीन कहना सुन्नत है। आमीन आहिस्ता कहना सुन्नत है। ज़ोहर और असर में क़िराअत आहिस्ता करना सुन्नत है। बिला होंठों के हिले पढ़ना। बिला होंठों के हिले मन मन में पढ़ना खिलाफ सुन्नत है। इमाम के पीछे क़िराअत करना खिलाफ सुन्नत है। रकू करते हुए हाथों के घुटनों पर रखना सुन्नत है। रकू में उंगलियों को कुशादा रखना सुन्नत है। रकू में कूनियों को बदन से जुदा रखना सुन्नत है। रकू में पीठ को बिल्कुल बराबर रखना सुन्नत है। रकू में पहलुओं को अलग रखना सुन्नत है। कौमा की सुन्नतें। रकू से उठते हुए पीठ को ऊपर करते हुए समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना सुन्नत है।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوما میں ربنا لک الحمد کہتے تھے۔ رکوع اور سجدہ ٹھیک نہ کرنے پر وعید: جو آدمی نماز میں اپنی پیٹھ کو رکوع اور سجدہ میں ٹھیک نہیں رکھتا، ان کی نماز اللہ تعالیٰ دیکھتے ہی نہیں۔ سب سے بڑا چور وہ ہے جو سجدہ اور رکوع کو صحیح نہیں ادا کرتا۔ جس کسی نے سجدہ اور رکوع صحیح ادا نہیں کیا، گویا اس نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ رکوع کی تسبیح رکوع کی حالت میں 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے۔ قوما کی تسبیح بسا اوقات قوما میں یہ بھی پڑھنا افضل سنت ہے۔ سجدہ میں جاتے وقت اللہ اکبر کا مسنون طریقہ: سجدہ میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ حضرت ابو حمید السعدی کی روایت میں ہے، جب آپ سجدے کے لیے جھکتے تو اللہ اکبر کہتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے جھکتے۔ سجدے میں جاتے ہوئے تکبیر کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ تکبیر پوری حیت انتقال کو شامل ہو، یہ نہیں کہ اللہ اکبر کہا تب گئے، اور نہ یہ کہ جھکنے کے بعد سجدہ سے قبل ختم ہو جائے، بلکہ اللہ کا لام تھوڑا دراز کر کے قیام سے لے کر سجدہ تک کو شامل ہو جائے۔ بعض لوگ فقط اللہ کے لام کو کھینچنے سے منع کرتے ہیں، جس کی وجہ سے تکبیر سجدہ سے قبل ختم ہو جاتی ہے، سو یہ صحیح نہیں۔ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ تکبیر کہتا ہوا جھکے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اسی طرح تکبیر کو اس قدر دراز کرتے قیام کی حالت کو جائے، یہی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ میں جاتے تو پہلے دونوں گھٹنے رکھتے اور پھر اٹھتے، تو ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے، یہی سنت ہے۔ سجدہ میں جانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اولن دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر پیشانی، پھر ناک، اور اٹھنے میں اس کا عکس۔ اگر سجدہ میں جاتے وقت گھٹنے پہلے نہ رکھ سکتا ہو تو اور ہاتھوں میں اولن دائیں گھٹنے کو رکھے، پھر بائیں گھٹنے کو رکھے۔ اگر ضعف یا کسی عذر کی بنا پر ہاتھ پہلے رکھنا چاہتے ہیں تو پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں۔ دونوں ہاتھوں کو نہ ملائے، جھکتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو ملائے نہیں، جدا رکھنا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا کہ دونوں ہاتھ کانوں کے مقابل قریب تھے۔ حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سجدہ کی حالت میں دونوں انگوٹھے کانوں کے مقابل تھے، یہی سنت ہے۔ سجدہ میں انگلیوں کو ملا کر رکھنا سنت ہے۔ حضرت سفیان کہتے ہیں کہ رکوع میں انگلیوں کو پھیلا کر رکھو اور سجدہ میں ملا کر رکھو۔ سجدہ میں انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف کرنا سنت ہے۔ سجدہ میں پیروں کی انگلیوں کا سرا قبلہ کی جانب رکھنا سنت ہے۔ سجدہ کی حالت میں ہاتھوں کی انگلیوں کی طرح پیروں کی انگلیوں کو بھی قبلہ رخ کرنا سنت ہے۔ بازوؤں کو زمین پر نہ رکھے، بازوؤں کو زمین پر نہ بچھانا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو ہاتھوں کو زمین پر نہ بچھاتے اور نہ ان کو سکوڑے رکھتے، بلکہ ہر ایک عضو کو الگ الگ رکھتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہاتھوں کو زمین پر بچھانے سے جس طرح کتا بچھا کر بیٹھتا ہے۔ ہاتھوں کو ران اور پیٹ سے جدا رکھنا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو ران کو پیٹ سے الگ رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سجدہ کرو تو ہتھیلیوں کو زمین پر رکھو اور کونیوں کو بلند رکھو۔ بازوؤں کو بغل پہلوؤں سے جدا رکھنا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بازوؤں کو جدا رکھتے یہاں تک کہ بغل نظر آ جاتے۔ سجدہ میں ہر عضو کو دوسرے سے جدا رکھنا سنت ہے۔ ران، پیٹھ اور سینہ کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ بکری کا بچہ گزر جائے، یہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں اعضاء کو اس طرح الگ الگ رکھتے کہ اگر بکری کا بچہ بھی گزرتا تو گزر جاتا۔ سرین کو سجدے میں اٹھائے رکھنا، پنڈلیوں یا پیروں سے نہ ملانا سنت ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلیوں کو رکھا اور سرین پیچھے حصے کو اٹھایا اور پھر پیٹ کو زمین سے جدا رکھا اور کہا، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا۔
پیشانی کے ساتھ ناک بھی زمین پر رکھنا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے دن سجدہ کیا تو اس کا اثر پیشانی اور ناک پر نظر آ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اہل خانہ میں سے ایک نماز پڑھ رہی تھی اور ناک زمین پر نہیں رکھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر ناک ٹیکو، پیشانی کے ساتھ جو ناک نہیں رکھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ پیشانی کے اوپر کے حصے کو زمین پر ٹیکے رکھنا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سجدہ کرو تو پیشانی کو زمین پر ٹیکو۔ سجدہ میں 7 عضو کا استعمال سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے 7 عضو سجدہ کرتے ہیں: چہرہ، دونوں ہتھیلیاں، گھٹنے، دونوں پیر۔ کوے کی چونچ مارنے کی طرح سجدہ کرنا خلاف سنت ہے۔ سجدہ میں آنکھ کو بند کرنا خلاف سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت میں آنکھ کو بند کرنے سے منع فرمایا کہ یہ یہود کی عادت ہے۔ سجدہ میں پیروں کو زمین سے اٹھانا خلاف سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ میں اپنے دونوں پیروں کو زمین پر لگائے رکھو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں دونوں پیروں کو کھڑا رکھتے اور انگلیوں کو زمین پر رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ، رکوع، جلسہ سب برابر یعنی اطمینان سے ہوتا، جلدی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ کرو تو خوب اطمینان سے کرو۔ اوائل کہتے ہیں کہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کو دیکھا جو ٹھیک طرح سے رکوع سجود ادا نہیں کر رہا تھا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کتنے دن اس طرح نماز پڑھی؟ کہا 40 سال سے۔ تو فرمایا، تم نے خدا کے واسطے نماز نہیں پڑھی، اپنے من کے واسطے من کے مطابق جلدی جلدی پڑھی۔ اگر تمہارا اسی حالت میں انتقال ہو گیا تو خلاف سنت نماز پڑھتے مرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سجدہ میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ دیا اس کا سجدہ پورا ہو گیا، اور یہ کم مرتبہ ہے۔ خیال رہے کہ سجدہ اور رکوع میں 3 عدد سے زیادہ طاق عدد میں مستحب ہے، لیکن امام کے لیے اگر مقتدی کے حق میں گراں ہو جائے تو 3 مرتبہ بہتر ہے۔ ابن قیم نے زیاد المعاد میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع و سجدہ میں قریب 10 مرتبہ کی تسبیح ادا فرماتے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ساری جو بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی اور اپنی نمازوں کو اس طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے کا شکریہ، اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہمارے اس چینل اسلامک تعلیم کا حلقہ کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ جزاک اللہ۔